السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ہنسنے کی بات ہے، بڑا تعجب ہوا۔ آج میں مطالعہ کر رہا تھا، بڑی عجیب چیز میرے سامنے آئی۔ جانتے ہیں دنیا کا سب سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ حسد، جیلسی۔ یہ حسد وہ گناہ ہے جو کائنات میں سب سے پہلے کیا گیا۔ ہاں، تھوڑی سی وضاحت ضرور کروں گا۔ دیکھیں، کائنات میں عالم ارواح میں سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، جو ابلیس اور شیطان نے کیا تھا۔ لیکن دنیا میں آدم نے جب زمین پر قدم رکھا تو اس کے بعد سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا وہ حسد تھا۔ اور حسد آپ کو یاد ہوگا، علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں، اور ہمارے اس پروگراموں کے ذریعے سے آپ تک بہت سارے ایسے پیغامات پہنچتے ہیں جس میں یہ پیغام بھی تھا۔ جب حضرت حابیل علیہ السلام پر نعمتوں کی بارشیں ہونا شروع ہو گئیں تو ان کے اپنے سگے خون بھائی قابیل نے جیلسی میں، حسد میں ان کو قتل کر دیا۔ تو حسد وہ گناہ ہے جو قتل کروا سکتا ہے، یعنی مارنے کے حد تک۔ کیسے جاننا چاہیں گے تو سنیں۔ کسی ایک شہر میں ایک خاتون رہا کرتی تھی، جس کے پڑوس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا خواجہ سلمان۔ بڑا مشہور، بڑا سخی، بڑا دیندار اور بڑا ہی عزتدار شخص تھا اپنے محلے کا۔ لیکن یہ خاتون بڑی جلتی تھی ان سے، بڑا حسد کھاتی تھی، بڑا رشک کرتی تھی ان پہ۔ اور جانتے ہیں، اس نے کوشش یہ کی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے اسے کوئی نقصان پہنچے، اس کا مال کہیں کچھ ہو جائے، اس کی جان کو کچھ ہو جائے۔ بالآخر اس کا حسد جب حد کراس کر گیا تو اس نے کیا کیا، ایک دن اس نے حلوہ بنایا اور وہ حلوہ روٹی میں رکھا اور اسے ٹھیک طریقے سے زہر اس میں ڈال کر اور طے کر کے اور اسے لپیٹ کر آ کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ اب انتظار کر رہی ہیں کہ خواجہ سلمان یہاں سے گزریں گے، حسد کے مارے وہ روٹی ان کو میں دوں گی، وہ کھائیں گے اور وہیں دھڑ سے گر جائیں گے۔ خدا کی کرنی وہ وہاں سے گزرے، یہ خاتون سامنے آئی۔ اب پڑوسیوں کا حق تو ہوتا ہے، تو اس نے پیش کیا، کہا کہ میں نے حلوہ بنایا ہے، میری نظر تھی تو اب آپ کھا لیجئے گا۔ تو وہ بڑی جلدی میں تھے، کیا کہ وہ حلوے والی روٹی لی جس میں زہر تھا، وہ لی اور چل دیے۔ کام کی وجہ سے، وقت نہ ہونے کی وجہ سے رکے نہیں، وہ چل دیے۔ چلتے۔ اچھا، اس کے ذہن میں تو ہے کہ آج تو یہ گیا، حسد کہاں لے جاتا ہے۔ اور جیسے ہی آگے گیا تو اپنے کام کاج میں مصروف رہا۔ راستے میں دیکھا دو نوجوان کھڑے ہیں، بھوک کے مارے نڈھال ہیں، ان کی حالت خراب ہے، اور بیچارے وہ بس اب میں کیا بتاؤں کہ ان کی دونوں کی حالت کیا تھی۔ اور یہ دیندار تو تھا ہی، شرافت اور نجابت تو اس میں تھی ہی۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کھاؤں گا، مجھے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ تو وہ جو روٹی تھی جس میں حلوہ تھا اور زہر ملا ہوا تھا، اس نے وہ روٹی ان دونوں کو دے دی، اور انہوں نے بھی خوشی خوشی وہ روٹی لی اور کھا گئے۔ اب کھانا کیا تھا، وہیں پر گرے اور مر گئے۔ بھائی پھر تو یہ کیس شہر کے جو ہے وہ شہردار کے پاس پہنچا۔ اب خواجہ سلمان صاحب کو اریسٹ کیا گیا اور ان کو پکڑا گیا۔ دیکھیے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، دنیا گول ہے اور کیسے پہنچتا ہے جو آپ نے کیا ہے۔ غور کیجئے، قرآن نے ان چیزوں پر بہت ساری آیات اور بہت سارے جو ہے وہ احکامات بیان کیے ہیں۔ سنیے گا، جیسے ہی اسے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، یہ تم نے ان کو کھانا دیا تھا جس کی وجہ سے ان پر زہر چڑھ گیا اور یہ مر گئے؟ کہا ہاں، میں نے دیا تھا، اب میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یہ کھانا تم نے کیسے دیا؟ اس نے پورا واقعہ سنایا، کہا کہ فلاں خاتون تھی، انہوں نے مجھے جو ہے وہ یہ کھانا دیا اور میں نے جو ہے وہ یہ کھانا ان بچوں کو دے دیا۔ اب اس خاتون کو بلایا گیا۔ اب وہ تو اس
شائبے میں کہ یہ کیوں مجھے بلایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ پہنچی تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب اس نے 2 لاشیں دیکھے، حیران، ایک لاشا اس کے بھائی کا اور دوسرا اس کے بیٹے کا تھا۔ گڑھا اس نے کسی اور کے لیے کھودا تھا، گرا اس میں کوئی اور۔ بہرحال رونا دھونا یہ وہ۔ اب بادشاہ نے پوچھا یہ مرے تو تیری ہی روٹی سے ہیں جو تو نے خواجہ سلمان کو دی تھی؟ کہا ہاں، لعنت ہے اس حسد پر جس نے مجھے یہ قدم اٹھانے کے لیے مجبور کیا۔ تو جانتے ہیں یہاں پر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اتنا کرو گے وہ بھی دیکھو گے، اتنا کرو گے وہ بھی دیکھو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کو خدا کی بارگاہ میں امام رضا علیہ السلام کے توسط اور وسیلے سے آپ سب کے لیے دعاگو ہوں کہ خداوند عالم ہماری عبادات کو خالصاً مخلصاً انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔